अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ़ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रात के इस पहर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ क्योंकि ब्रेकिंग ख़बर यकीनी तौर पर आपको ऑलरेडी मिल गई होगी कि ईरान ने अब ये सरकारी सतह पर इज़राइल की जानिब से भी और ईरान की तरफ से भी ये कन्फ़र्म हो गया है कि रात गए उन्होंने ड्रोन से इज़राइल पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। इसकी जो अभी तक तफ़सीलात हैं वो तमाम आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये जो हमला किया गया है ये किस नेचर का है, क्या इसके अहदाफ़ हैं और क्या इसके नतीजे में इज़राइल की तरफ से कोई जवाब आएगा। और जो सबसे अहम सवाल इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात तर्क करके वो इस वक़्त वाशिंगटन पहुँच गए हैं, जहाँ पर जो अपनी वो काबीना के सीनियर अराकीन हैं, उनके जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके साथ इस वक़्त मशावरत कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने एक ज़मानत दे रखी है इज़राइल को कि वो उसकी हर सूरत उसकी जो सलामती है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और इस कार्रवाई के बाद और अभी तक ये नहीं पता कि इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि मैं तफ़सीलात आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्या अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग में फिर शिरकत करेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये अनफ़ोल्डिंग सिचुएशन है, जो ख़बर सबसे पहले आई वो इज़राइली जो डिफेंस फ़ोर्स है आईडीएफ, उन्होंने ये कन्फ़र्म किया कि ईरान ने दर्जनों की तादाद में जो ड्रोन हैं वो अटैक लॉन्च किया है इज़राइल के ऊपर। फिर इसकी तस्दीक ईरान का जो स्टेट रन टेलीविज़न है प्रेस टीवी, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी आप जाएँ तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। और वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट से ईरान हैज़ लॉन्च्ड डज़न्स ऑफ सुसाइड ड्रोन्स टुवर्ड्स ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। अब ये सुसाइड ड्रोन्स का मतलब ये है कि जो वहाँ पर जाकर ये जो ड्रोन्स हैं वो फट जाएँगे। इसी तरह से तमाम जो बड़े इस वक़्त मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको ब्रेकिंग खबर के तौर पर चला रहे हैं। जिस तरह से बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान लॉन्चेस ड्रोन्स एट इज़राइल इन रिटेलिएटरी स्ट्राइक। सीएनएन भी इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है। और फिर ये बात भी कही जा रही है कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो उनकी वॉर काबीना है उसका हंगामी तौर पर इजलास तलब कर लिया है और इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया है और इज़राइल ने तमाम जो उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय किया है। और अपनी एयर स्पेस भी इज़राइल ने इस वक्त बंद कर दी है। और ये तमाम ख़बरें इस वक्त मिल रही हैं। अब जो तफसीलात हैं कि ये जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से, इसका क्या नुकसान होगा, इसका टारगेट क्या है, तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ईरान ने ये जो हमला किया है इज़राइल के ऊपर, ये थ्रू ड्रोन्स किया है। और जो मुख्तलिफ तफसीलात आ रही हैं इस सिलसिले में कि जो इस ड्रोन की स्पीड है वो तकरीबन 185 किलोमीटर पर आवर है। और इसको सामने रखते हुए जो कम से कम टाइम बताया गया है कि 6 से 8 घंटे लग सकते हैं जब ये इज़राइल पहुंचेगा। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जब ये इज़राइल पहुंचेंगे, ये जो ड्रोन्स दर्जनों फायर किए गए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 70 यानी कि 70 ड्रोन जो हैं वो फायर किए गए हैं ईरान की तरफ से इज़राइल के ऊपर। इज़राइल का जो दिफाई निज़ाम है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, वो आम तौर पर बहुत इफ़ेक्टिव है। और गिवन के 6 से 8 घंटे लग सकते हैं जब ईरान से ये फायर करदा जो ड्रोन्स हैं वो पहुंचेंगे इज़राइल पर, तो इज़राइल को जो बहुत से दिफाई माहिरीन, उनका ख्याल है कि इतना मौका मिल जाएगा कि बहुत से ये जो ड्रोन्स फायर किए गए हैं उनको वो न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। लेकिन जो असल कहानी है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक तज्ज़िया इस बारे में ये है कि ईरान ने ये जो सबसे पहले ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है, उसका मकसद जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको सबसे पहले तो नकारा तो नहीं, लेकिन कम से कम के तमाम जो उसके दिफाई निज़ाम है उसको एग्जॉस्ट करना है। यानी कि जब आयरन डोम किसी आने वाले मिसाइल को रोकता है तो वो आयरन डोम भी आगे से एक मिसाइल फायर करता है। तो जो ईरान की हिकमत अमली नज़र आ रही है, बहुत से दिफाई तज्ज़ियाकार, उनका ये ख्याल है कि उस आयरन डोम सिस्टम को जो ईरान का है उसको एग्जॉस्ट करना है। और जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इस बात का खदशा है और इम्कान मौजूद है कि फिर ईरान क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा, जिससे उनका ख्याल है कि वो इज़राइल का जो एक मजबूत दिफाई निज़ाम है उसको पेनिट्रेट करते हुए
مقررہ جو ہدف ہے اس تک وہ پہنچ سکتے ہیں، ان کے جو بیلسٹک اور جو کروز میزائل ہیں. اور بیلسٹک اور کروز جو میزائل ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا جو فلائٹ ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ڈرونز کے مقابلے میں. لیکن اس میں جو دوسری بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ایران کی طرف سے کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. جیسے میں نے آج دن میں بھی یہ ویڈیو کی تھی کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی آ سکتی ہے، اور وہی ہوا کہ ودن 24 آورز یہ کارروائی کی گئی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اٹیک ہے سونر دین لیٹر ہوگا، اور اسی طرح سے امریکی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس یہ کریڈیبل اور ویریفائبل انفارمیشن ہے کہ ایران پریپیئر کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے. تو کچھ جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ صرف ان سرپرائزنگ اٹیک ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ اٹیک ہونا ہے، اور شاید یہ ایک کوریوگرافڈ اٹیک بھی ہے. یعنی کہ کیونکہ جو 1 اپریل کو اسرائیل نے ڈپلومیٹک مشن تھا ایران کا، اس کو نشانہ بنایا تھا سیریا کے دارالحکومت دمشق میں، جس کے نتیجے میں 7 اہم جو ایرانین فوجی اہلکار تھے، جس میں قدس فورس کے اہم کمانڈر جنرل زائدی بھی شامل تھے. اس کے بعد ایران تواتر سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس حملے کا ضرور بدلہ لے گا. لیکن جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی تھیں امریکہ تھرو ادر ایلائز عرب کنٹریز اور باقی جو ممالک جن کے ایران کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے ذریعے یہ مسلسل ایران کو وہ ریسٹرینٹ شو کرنے کا کہہ رہے تھے. لیکن ایران کے لیے اگر وہ ریسٹرینٹ شو کرتا ہے یا کرتا تو اس سے ایک کمزور ریاست کے طور پر سامنے آتا. تو اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے، اگر ڈرون سے اٹیک کیا گیا اور اگر اس کے بعد ایران کروز یا بیلسٹک میزائل فائر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ کوئی بڑے لیول پر رسپانس نہ آئے، اور یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے اس کو پہلے ہی ناکارہ بنا دے. تو ایران کم از کم اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اور ادروائز جو اس کے ریجن کے اندر ایلائز ہیں، ان کو یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ اس نے اسرائیل کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا رسپانس ہے وہ اس نوعیت کا ہو کہ اسرائیل کو کوئی بڑی کارروائی دوبارہ کرنے کا جواز نہ ملے، اور دوسری طرف جو امریکہ ہے اس کو بھی اس جنگ میں انوالو نہ ہونا پڑے. لیکن یہ سارے ہائپوتھسز ہیں، یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ کہاں جا کر کہانی رکتی ہے. اگر تو صرف ڈرون حملوں کی تک بات رہتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ڈرون حملے جو کیے ہیں ایران نے، اور جو اسرائیل کا مضبوط دفاعی نظام ہے، شاید اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے کئی جو ڈرونز ہیں وہ اپنے مقررہ ہدف تک نہ پہنچ سکیں، اور اس کے بعد اگر ایران کی طرف سے بیلسٹک اور کروز میزائل سے حملہ نہیں کیا جاتا تو شاید یہ سمجھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو ایک بیہائنڈ دا سین شاید انڈرسٹینڈنگ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہر صورت میں وہ اٹیک کرنا تھا، لیکن وہ اٹیک اس نوعیت کا ہو کہ اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو اور امریکہ کو موقع مل جائے کہ اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو اور دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے ہیں اس کو کم از کم اسرائیل تک پہنچنے میں 6 سے 8 گھنٹے لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے جو ایکچوئل اس کا امپیکٹ ہے، جب ہم صبح اٹھیں گے تو تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک تو اس کے جو اہداف تھے ایران نے وہ کیا تھے. عام طور پر ملٹری ٹارگٹس ہی ہوں گے، اور اگر وہی ملٹری ٹارگٹس ہیں تو کس حد تک وہ ڈرونز پینیٹریٹ کر پاتے ہیں جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے، اور ان ٹارگٹس تک پہنچ پاتے ہیں، اور کس حد تک اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے ویسٹ بینک کے اندر، اور یہ بات انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ باوجود اتنی بربریت کے جو بھی جینوسائیڈ کمٹ کیا ہے اس طریقے سے اسرائیل کو کامیابی نہیں ہو پا رہی. تو یہ بنجمن نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس ایک زبردست ایک موقع آیا ہے کہ وہ ایران کے اس جوابی کارروائی کو استعمال کرتے ہوئے تمام تر جو توجہ ہے غزہ سے ہٹ کر وہ فوکس کریں ایران کے اوپر. اور جو امریکہ ہے تھوڑا سا جو اس کی جو سپورٹ ہے وہ ڈگمگا رہی ہے اسرائیل کے لیے، خاص کر کے غزہ کی اگر آپ بات کریں اور رافع کے اندر جو گراؤنڈ اوفینسو کی بات ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، تو وہ امریکہ مجبور ہو جائے اسرائیل کا فلی ساتھ دینے کے. تو اس لیے اس کے اندر بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ
پہلا موقع ہے، بے شک آپٹکس کے اعتبار سے ہو، اب یہ کس جگہ پہ جا کے رکتا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر براہ راست ایران نے حملہ کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے، یہ جو چپکلش ہے، وہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ اب جو نشانہ بنایا ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا، اس کے لیے ہمیں آف کورس انتظار کرنا پڑے گا جب وہ ڈرونز اسرائیل پہنچیں گے، لیکن یہ انفولڈنگ سچویشن ہے، اور یقینی طور پر اگر کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے اور اس کے بعد میزائلوں سے بھی حملہ کرتا ہے ایران، تو پھر یہ خدشہ ہے کہ ایک جو بڑی جنگ کی طرف بھی یہ خطہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن سٹل بہت سے ماہرین کا خیال ہے نہ امریکہ نہ ایران، یہ کسی بھی، اور خاص کر کے جو عرب ممالک ہیں، وہ بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اسرائیل ایران ایک ڈائریکٹ جو جنگ ہو اور اس میں امریکہ کو بھی انوالو ہونا پڑے، کیونکہ یہ مور اور لیس اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پورے خطے کو یہ ڈی اسٹیبلائز کر دے گا۔ اس کا جو امپیکٹ ہے ملیٹریلی تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ادروائز جو معیشت پر ہوگا، جو ڈسرپشن ہوگی آئل سپلائی کی، جو کمرشل اور جو ٹریڈنگ روٹس ہیں تھرو سی، اسٹریٹس آف ہرموز کہہ لیں یا باقی جو چیزیں ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ ہوگا۔ تو کوئی بھی ملک خطے کے اندر یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو لڑائی ہے اس کا دائرہ کار اس حد تک بڑھے کہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ایران نے ایز یوزول جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا وہ جواب ضرور دیں گے، جو سینئر ایرانی جنرل کو اسرائیل نے 1 اپریل کو ڈمیسکس میں اسیسینیٹ کیا تھا، اور اب انہوں نے یہ کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف یہی کارروائی ہوگی، یہیں تک بات رکے گی، یا پھر بات آگے بھی بڑھے گی، کیونکہ اس ان ڈرون حملوں سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ ایران نے اسرائیل کا جو ایک مال بردار جہاز ہے اس کو اپنے قبضے میں بھی لیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی وارن کیا تھا ایران کو کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرے، لیکن ایران نے امریکی صدر کی اور جو باقی دنیا کے ممالک وہ گزشتہ 3-4 دنوں سے کوشش کر رہے تھے، ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ساری سچویشن ہے اس کی ڈی ایسکیلیشن ہو، لیکن ایران نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی سیٹسفائی کرنا تھا، اور جو خطے کے اندر جو اس کے اتحادی ہیں ان کو بھی ایک اسٹرانگ پیغام دینا تھا، تو اس لیے اس کے لیے اسرائیل کے اوپر یہ حملہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ اب اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا، اس کا کتنا نقصان ہے، یہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں ضرور آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔